Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having good time. Today our lesson is Star Speak to Man. It's poem of class 8th and it's actually a Kashmiri poem written by Abdullah Azad, a famous Kashmiri poet, and later it was translated into English by Professor J.R. Malik, a professor, former professor at Kashmir University English Department. So ये जो poem है ये it is about the human being and the poet laments about the human being that he felt from his grace, from his status and جو اس کا مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فضیلت دی تھی، اس کو ایک سٹیٹس دیا تھا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا انسان کو، وہ اپنے مرتبے سے گر گیا اور اس میں کچھ غلط چیزیں پیدا ہو گئی. سو رائٹر وانٹس ٹو میک ریممبر دا ہیومن بینگ دیٹ ہی نیڈ ٹو کم بیک ٹو ہز اولڈ پوزیشن، اولڈ اسٹیٹس. تو جو رائٹر ہیں وہ انسان کو یہ چیز یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کو اپنے مرتبے پہ پھر سے واپس آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے اسی سٹیٹس میں، اسی مرتبے میں پھر سے واپس آ جائے. سو ایز اے کرون آف کریشن، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، جو بھی کریشن ہیں، جو بھی رب نے چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، ہی از دا بیسٹ. مینز ڈیوٹی از ٹو واچ اوور دا باؤنڈریز آف نیچر. انسان کی جو ریسپانسبلٹی تھی، وٹ واز دا ریسپانسبلٹی، وٹ واز دا ڈیوٹی گیون بائی گاڈ ٹو ہم، از ٹو لک آفٹر دا باؤنڈریز آف نیچر. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا کی تھی اس دنیا میں، اس کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا تھا. اینڈ شیئر دیم ایکویٹیبلی، اور کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس کو جو تمام کریشنز ہیں، جو تمام مخلوقات ہیں، جو تمام لیونگ بینگز ہیں، ان کو برابر اپنا حصہ ملے، اس کو ایز ڈسٹریبیوٹ کرے، ایکول ڈسٹریبیوشن کر سکے. اٹ از پٹی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، دیٹ از کیلسنس. اس انسان میں کیلسنس آ گئی، لالچ آ گئی، اس میں طمع آ گیا، اس میں بے حسی آ گئی، انسینسیوٹی، اس میں انسینسیٹی آ گئی. اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے دوسرے جو کریشنز ہیں، دوسری جو مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کنسرن نہیں ہے. اینڈ ایورائز، اور اس میں حرص و طمع آ گیا. جو دوسروں جو کریشن سے دوسرے جو انسان تھے یا دوسرے جو لیونگ بینگز تھے، ان کا جو حصہ تھا وہ ان کا حصہ بھی چھیننا چاہتا ہے، اور لیڈنگ ہم انٹو اے اسٹیٹ آف اپیتھی. ان سب چیزوں نے اس انسان کو ایک اپیتھی، ایک انڈیفرنس کی کنڈیشن میں لا کے کھڑا کر دیا. ایک اپیتھی، اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ ایک سانپ کی طرح بن گیا جو سب کچھ ہضم کرنا چاہتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا. اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہر لحاظ سے بگڑ گئی. ڈسٹرکشن آف ہیومینٹی کین بی اوائڈڈ. جو رائٹر کہنا چاہتا ہے کہ انسانیت کی تباہی جو نزدیک آ رہی ہے، یہ جو آن دا برنک آف پریسپائس ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے، اس کو ہم روک سکتے ہیں بائی ریکنڈلنگ لو. اگر ہم محبت کی جو شمع ہے اس کو جلائے، دیٹ مینز یونیورسل لو، کائنڈنس اور جو ہمدردی ہیں وہ چیز قائم کرے. اینڈ دا اسپرٹس آف یونٹی ایمنگ مین بفور اٹ از ٹو لیٹ. اور جو انسانیت ہیں، جو ہیومن بینگز ہیں، ان میں پھر سے وہ یونٹی پیدا کر سکے، وہ یکسوئی، یکجہتی، اور وہ فیلنگ آف بینگ، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا کنیکشن تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی جو فیلنگز تھی آف لو، آف افیکشن، آف سمپیتھی، اگر ہم اس کو پھر سے ریکنڈل کر سکے، پھر سے اس کو پیدا کر سکے بیفور اٹ از ٹو لیٹ، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. سو ایکچولی دا رائٹر از کنسرنڈ اباؤٹ دا فالنگ ہیومن بینگ فرام ہز گریس. یہ جو رائٹر ہیں، جو شاعر ہیں، یہ اصل میں ایک کنسرن دکھاتا ہے، ایک فکر دکھا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس کنڈیشن، اپنے اس فضیلت سے گر گیا، اس میں اب وہ والی بات نہیں رہی. سو اس کو چاہیے دیٹ ہی نیڈ ٹو میک اے کم بیک، پھر سے وہ ایک کم بیک کر سکے، پھر وہ واپس آ سکے ٹو ہز فارمر پوزیشن، جو اس سے پہلے اس کی پوزیشن تھی، اس کی کنڈیشن تھی. سو اب جو پوائمز کے سٹنزاز ہیں وہ اس طرح ہیں. یو ویئر دا لائٹ آف ریزن بٹ یو یوزڈ ٹو بی فائر. رائٹر جو ہے، آتھر جو ہے، پوئٹ جو ہیں، وہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو لائٹ آف ریزن اللہ تعالیٰ نے آف آل کریشنز یو ویئر گیون دا لائٹ آف ریزن، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، سوچ دی تھی،
آپ کو آپ میں یہ چیز تھی جو دوسرے مخلوقات میں نہیں تھی، کیونکہ انسان ہی ہیں جو خالی سوچ سمجھاتے ہیں، جس کی عقل، جس کا دماغ، جس کی تھنکنگ، تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو جاتی ہیں ود پیسیج آف ٹائم. بٹ یو چوز ٹو بی فائر. لیکن آپ نے ایک تباہی کی صورت اختیار کر دی اس آگ کی طرح. آپ بن گئے جو سب کچھ جلا کر تباہ کر دیتا ہے. او مین، او ہیومن بینگ. جو یہاں پہ رائٹر اس میں ایک نوٹ آف ایکسکلیمیشن ایڈریس کرنا، دیٹ مینس ہی فیلٹ اٹ ویری ڈیپ. اس میں یہ جو افسوس کی فیلنگ ہے، یہ جو لیمنٹ ہیں، وہ بہت گہرا ہے. یو پٹ ہیومینٹی ٹو ڈسگریس. آپ نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا. دا رائٹر ایڈریس ٹو ہیومن بینگ دیٹ یو پٹ ہیومینٹی ٹو ڈسگریس. آپ نے اس انسانیت کو شرمسار کر دیا، آپ نے اس کو بالکل ڈسگریس میں مبتلا کیا. ہاؤ کیئرلیس آف یو. آپ اتنے ظالم کیسے ہو گئے، اتنے بے حس کیسے ہو گئے. او مین، او ہیومن بینگ. رائٹر ایڈریسز the man, the human being directly here. Nature has fashioned you to apportion love and affection. جو قدرت نے آپ کو بنایا تھا، جو گاڈ نے آپ کو بنایا تھا، he has fashioned you, he has made you to distribute equally love and affection. قدرت نے آپ کے دل میں آپ کو اسی لیے بنایا تھا، تاکہ ڈیزائن کیا تھا، بنایا تھا. فیشن مین ڈیزائنڈ، یا آپ کی جو مینٹل میکانزم، آپ کی جو سوچ تھی، وہ اس لیے تھی تاکہ آپ اس دنیا کو فائدہ پہنچا سکو. جو آپ کے ساتھ والے ہیومن بینگز ہیں اور جو دوسرے لیونگ بینگز ہیں ان دس پلانٹ، تاکہ آپ ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکو. ڈسٹریبیوٹ لو اینڈ افیکشن. آپ کا خالی ایک کام تھا، ٹو ڈسٹریبیوٹ لو اینڈ افیکشن. آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو، افیکشن کرو، اور دوسروں کے کام آؤ. بٹ یو ٹک ٹو بائنگ اینڈ سیلنگ ریلیجن اینڈ فیتھ انسٹیڈ. لیکن آپ نے میٹیریل چیزوں کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دھرم، اپنا ایمان اور اپنا مذہب تک بیچ ڈالا. آپ نے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کا جو ریلیجن ہے، فیتھ ہے، وہ کیا ہے. یو اونلی رن آفٹر دا میٹیریل گڈس اور دس ویلتھ اینڈ ادر تھنگس. لیکن آپ خالی میٹیریل، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. منی اینڈ ادر تھنگس، دس ورلڈلی تھنگس، جو اس دنیا میں چیزیں ہیں. تو آپ خالی دولت اور جو مال و جائیداد ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو. نیچر ہیڈ تھرون اوپن آل اٹس ٹریجرز ٹو یو. قدرت نے آپ کو اس دنیا کے جو خزانے تھے، ان کی چابیاں آپ کے حوالے کی تھی. دیٹ مینس یو ہیڈ دا ریسپانسبلٹی، یا یو آر گیون آل دا ٹریجرز آف دس ورلڈ. جو بھی اس دنیا میں قیمتی چیزیں ہیں، آل دا باؤنٹیز، جو بھی قدرت کی برکتیں ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہیں، پانیوں میں ہے، سمندر میں ہے، زمین کے نیچے ہیں، وہ آپ کے لیے رب نے کھول دی تھی. آپ کو یو ہیو ٹو شیئر دیم ایکویٹیبلی. کس لیے؟ تاکہ آپ جو قدرت نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کسی بھی صورت میں آپ وہ برابر ڈسٹریبیوٹ کرو امنگ یور فیلو ہیومن بینگس اینڈ امنگ ادر کریچرس. جو دوسرے مخلوقات ہیں، ان کا آپ پہ حق تھا، اور جو آپ کے فیلو ہیومن بینگس ہیں، ان کو بھی اپنا حصہ دینا تھا. بٹ یو سیٹ سرپینٹ لائک آن دیم. لیکن آپ اس سانپ کی طرح ان پہ بیٹھ گئے، جو کسی کو اس خزانے کے آپ نزدیک آنے نہیں دیتا. آپ اس اژدہا سانپ کی طرح اس خزانے پہ بیٹھ گئے. آپ سب کچھ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو اس میں کوئی آپ شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ آپ میں جو گریڈ، ایورائز اور دوسری چیزیں پیدا ہو گئی. One world, one mankind, as close to one another as the nail to flesh. جو رائٹر کہہ رہا ہے کہ why human beings are fighting with each other, why there are so many clashes, confusions, conflicts and other issues among human beings. کیوں one world؟ کیونکہ دنیا ایک ہے، ایک ہی دنیا ہے. only this planet earth. one mankind، ایک انسانیت ہے، آدم کی اولاد ہے. as close to one another as nail to flesh. وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، اتنے نزدیک ہیں. just like nail is as close to earth. جیسے ناخن اور جو گوشت ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو الگ نہیں کر سکتے. same is the case with the human beings and the humanity. ویسے ہی human beings اور humanity ہیں، اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. so writer wants to say then why are they fighting with each other. پھر آپس میں یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ in families, in regions, in countries and in the world. ہر لیول پہ یہ جھگڑے اور فساد کیوں ہیں؟ who then ignited the fire of division and duality in your mind. رائٹر کہہ رہا ہے کہ پھر آپ میں یہ جو ڈویلٹی، یہ جو منافقت اور یہ جو دوگلاپن اور یہ جو ڈسکرمنیشن اور یہ جو
क्लैशेस, कन्फ्यूजन्स, कन्फ्लिक्ट्स, क्लास स्ट्रगल्स। फिर आप में ये जो डिवीजन्स, तफरीक और ये जो ग्रुप्स किस चीज़ ने खड़ा किया और इग्नाइट द फायर, और ये जो आग लगाई, ये जो फूट फसाद बर्पा किए, ये जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए, ये जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा किए, तो ऑफ डिवीजन, जो आप में ये डिवीजन हो गए, जो आप में ये तफरीक हो गई, जो आप बट गए, और डुअलिटी, और जो ये मुनाफिकत आ गई इन योर माइंड, किसने आप ये आग आपके जहन में डाली? यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन। आपको रब ने बनाया था कि आप ये जो रिलीजन है, मज़हब है एंड धर्म, और जो मज़हब है विदाउट केयरिंग द लिस्ट फॉर इधर, आपको चाहिए था कि आप इस यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्मा विदाउट केयरिंग द लिस्ट फॉर इधर। जो पॉइंट कह रहा है इंसान से कि रब ने आपको जो रिलीजन है या धर्म है वहाँ पे एज पिलर, एज टावर, एज मरकज़ की हैसियत दी थी, ताकि जो दूसरे क्रिएशन हैं, दूसरे मखलूक हैं, वो आप या दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, वो आपको, आपसे कुछ सीखे। यू चूज़ टू बी देयर सेंटर, आपको उनका एज सेंटर, एज मरकज़ या आपका सेंटर पॉइंट दिया था। वो मज़हब का एक रोशनियों का एक मीनार था। तो विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर इधर, लेकिन आपने इनमें से किसी चीज़ की केयर नहीं की, आपको इन चीज़ों की कोई परेशानी नहीं है। आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी, जो रिलीजन है, जो धर्म है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स, अदर क्रिएशन, जो दुनिया में दूसरी मखलूक हैं। तो जो आपकी मॉरलिटी हैं, जो आपके एथिक्स हैं, वो आप ने उसको ख़त्म कर दिया विदाउट केयरिंग लीस्ट फॉर इधर। आपको अब उन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं है। यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर द मटीरियल गुड्स। आपका सिर्फ एक ही काम है कि जो इस दुनिया की जो मटीरियल चीज़ें हैं, मादी चीज़ें हैं, और या जो पैसे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो आप कैसे हासिल कर सको। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस पोएम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो आने वाला वीडियो है इसमें इसका जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस और जो दूसरे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस हैं और दूसरे कुछ टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे। सो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, और अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट ला सके, और जो ग्रामर हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही शुरू करेंगे, वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।